بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان ضرور سنیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ضرور سن لیں۔ بناؤ سنگار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے جو کہ بعض حالات میں اس پر واضح بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بننا، سنورنا، میک اپ کرنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن اور مقابلہ حسن کے دور نے عورت کو بناؤ سنگار کے معاملے میں حدود سے آگے نکال دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار کا قطعی مخالف نہیں۔ دنیا کو دکھانے اور شو پیس بننے کے لیے بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو اور اس بناؤ سنگار کو اس کے محرم ہی دیکھ سکیں اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لیں تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوگی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک ہی رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھتی ہیں کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنی تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے اور یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ شوہر جن کے ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کے شوہر نہیں ہوتے یا کسی شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں۔ تو چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے، پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن ہے، یعنی کہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ایک فیشن ہے اور یہ فیشن خصوصی طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر بناؤ سنگار شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے۔ ہر عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار ہو کر رات کو میک اپ کر کے سوئے، کیونکہ رات ہی میں اس کا جائز ہے اور اس میں اس عورت کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم بغیر میک اپ کے جائیں گے تو ہمارے شوہر پہ یہی الزام آئے گا کہ ان کا شوہر ان کو کپڑے اچھے نہیں دلاتا ہے، تو اپنے شوہر کو عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ خیال رکھیں کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھ پائیں۔ آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے عورتیں پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت اپنی چوڑیوں کو نکال دیتی ہے۔ چوڑیاں صرف پہنتی نہیں بلکہ سارا ہی میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک رواج ہے، یہ قرآن و حدیث سے شریعت شادی شدہ ہے۔ اس نے چوڑی نہیں پہنی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس سے نماز کا چوڑی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز ایک عبادت ہے اور چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے، تو فیشن اور عبادت کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے اگر چوڑیاں ضروری ہیں تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی، کنواری لڑکیاں، ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف چلی چلائی لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے نکل کر اسلام کی پیروی کرنا چاہیے۔ چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں کہ جو چوڑیاں بجے آواز کریں، ان سے بچنا چاہیے۔ عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، البتہ پردے کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے، تو وہ اس عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما عورتوں کے بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی ہیں اور فرمایا کرتی تھی اگر کچھ نہ ہو تو ایک ڈور سی گلے میں لٹکا لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگوٹھی سیرت چاندی ہی کی نہیں پہنی جا سکتی، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلا لوہا، پتل، تانبا وغیرہ۔ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے، فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟
انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور اس کی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی۔ حدیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ حضرت علی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاتھ، کھوئے، پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی، پتل، لوہے کے چھلے یا کان میں بالی یا بوندے یا سونا، خواہ تانبے، پتل، لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشے چاندی یا کوئی نہ کوئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشا کی ہوئی ہوں، سب چیزیں مردوں کو حرام ہونا جائز ہے۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورتوں کو پہننا ناجائز ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز استعمال کرے جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، وہ پہنے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔